خبر دے رہے ہیں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے بھارت سے دو طرفہ تجارت فوری طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس کے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے بھارت سے دو طرفہ تجارت فوری طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے۔ نوید اکبر، بتائیے گا مزید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس اہم خبر کی؟ جی، وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جن میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دو طرفہ تجارت جو ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے جو باہمی تعلقات ہیں اس پر نظرثانی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور اس کا پھر جائزہ لیا جائے گا۔ 14 اگست کو پاکستان کشمیریوں کے ساتھ سالیڈیرٹی ڈے منائے گا۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ جو ہے اقوام متحدہ کے سامنے لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 15 اگست کو بھارت کی یوم آزادی کے موقع پر پاکستان بھر میں بلیک ڈے منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے مسلح افواج کو بدستور چوکس رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جی نوید، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان نے بھارت سے تجارتی تعلقات معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب یہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا ہوگا، کب ہوگا، کس طرح کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتا ہے یہ فیصلہ، ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا نوید۔ جی، یقیناً سب سے اہم تو بات یہ ہے کہ جو سفارتی تعلقات کم کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا کیا گیا تھا۔ اب یہ تعلقات جو ہے ہائی کمیشن کی سطح سے کم کر کے ڈپٹی ہائی کمیشن کی سطح پر کر دیے جائیں گے، جبکہ اس کے علاوہ جو دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک سٹاف کی اسٹرینتھ ہے وہ 110 سے کم کر کے 55 کر دی جائے گی، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے ایک معاہدہ کے تحت جو ڈپلومیٹک سٹاف کی اسٹرینتھ ہے اس کا ایک معاہدہ موجود ہے، اس کے ساتھ اس معاہدے کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ جو تجارت معطل کرنے کا معاملہ ہے تو واگا کے ذریعے جو تجارت ہو رہی تھی اس تجارت کو معطل کر دیا جائے گا۔ اب فی الوقت واگا سے تجارت، تو نوید، واگا بارڈر کو بھی بند کر دیا جائے گا؟ جی، واگا سے تجارت بند کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سفارتی تعلقات جو میں کہتا کہ سفیر واپس بلا لیا جائے گا، پاکستان کے ہائی کمیشن معین الحق کو واپس بلایا جائے گا، اسی طرح سے بھارت کا ہائی کمیشن واپس بھیج دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو انٹرا کشمیر ٹریڈ ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا اور وہ بھی معطل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان یہ معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں نیو یارک میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں ڈاکٹر ملیح لودھی، ان کو فوری طور پر اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ اور وزارت تجارت اور دوسری جو وزارت دفاع جو متعلقہ وزارتیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اب جو فیصلہ جس وزارت سے متعلق ہے وہ وزارتیں جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا شروع کر دیا گیا، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جیسے ہی فیصلہ ہوا ساتھ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے انتظامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک اہم فیصلہ کہ 14 اگست کو پاکستان بھر میں سالیڈیرٹی ڈے منایا جائے گا، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا، جبکہ 15 اگست کو بھارت کی یوم آزادی کے موقع پر بلیک ڈے ہوگا، پورے پاکستان میں جو یوم سیاہ منایا جائے گا اور کشمیری جو ہے وہ بھی یوم سیاہ منائے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا فیصلہ جو وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوجوں کو لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور انٹرنیشنل بارڈر پر جو پاکستان کی فوجیں لگی ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ بدستور چوکس رہے اور وہ اپنا الرٹ لیول جو ہے اس کو برقرار رکھے۔ جی، یہ بھی بتائیے کہ نوید، جس طرح سے آپ نے کہا کہ افواج پاکستان کو بھی ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ چوکس رہیں اور اپنی تیاری مکمل رکھیں، سفارتی سطح پر پاکستان نے بھرپور انداز میں تمام تر صورتحال کو کندیم بھی کیا اور آج جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کب سے شروع ہو جائے گا؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے طریقہ کار ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق کام کیا جائے گا۔ جو متعلقہ وزارتیں ہیں، جو متعلقہ حکام ہیں، ان تک اس فیصلے کو پہ عمل درآمد کا سلسلہ ہے وہ یقیناً اب سے ہی شروع کر دیا جائے گا، لیکن ایک وقت لگتا ہے۔ اب دفتر خارجہ کے ذریعے بھارت کو بھی آگاہ کیا جائے گا اور دنیا بھر کو آگاہ کیا جائے گا کہ پاکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا جائے گا، اور یقیناً جو ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ہائی کمشنر بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر معین الحق کو کسی بھی وقت جو ہے واپس طلب کیا جا سکتا ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا۔ معین الحق ابھی چند دن پہلے ہی نئی دہلی میں تعینات ہوئے تھے اور نئی دہلی گئے تھے، ان کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور بھارتی سفیر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، ان کو واپس بھیجا جائے گا نوید؟ جی، یقیناً جو اجے بساریہ ہے پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا، کیونکہ سفارتی سطح پر جب تعلقات ڈاؤن گریڈ ہوتے ہیں تو سفیر کا یعنی ہائی کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے اور تعلقات جو ہے وہ ڈپٹی ہائی کمشنر کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ ڈپٹی ہائی کمشنر کے لیول پہ تعلقات کا جو سب سے بڑا ڈپلومیٹک اس کا جو اثر ہوتا ہے
है वो ये है कि अब हमारे ताल्लुकात जो है वो उस नोयत के नहीं रहे, अब हम एक दूसरे के साथ कम तर सफारती सतह पर मौजूद हैं जी। और आलमी बरादरी के सामने भी एक मैसेज होता है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहे। आलमी बरादरी भी यकीनन इसका नोटिस लेती है और आलमी बरादरी भी इसमें फिर वो देगी और इसमें दोनों ममालिक के दरमियान सफारती जो प्रेशर है वो भी होगा, दुनिया को पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है, पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया है जी। नवीद, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से तजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है, लेकिन सिफारती ताल्लुकात में कमी लाने का फैसला किया गया है, तो इससे क्या मुराद है नवीद? जी, सफारती ताल्लुकात में कमी का मतलब ये है कि 2001 में भी ऐसा हुआ था, उसमें भारत ने ऐसा किया था और भारत ने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया था, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया गया था। विजय नंबियार उस वक्त भारत के हाई कमिश्नर थे और उसमें जो डिप्टी हाई कमिश्नर के लेवल पे ताल्लुकात ले गए थे, वही फैसला पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया है, जो यकीन 1 से 2 रोज में वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इसी तरह भारत के हाई कमिश्नर को आज किसी भी वक्त आगाह कर दिया जाएगा कि वो अपने वतन वापस चले जाए और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात है सफारती वो अब डिप्टी हाई कमिश्नर के लेवल पे होंगे और यकीनन इसको ताल्लुकात के सफारती सतह पर जो ताल्लुकात डाउनग्रेड होंगे तो यकीनन पूरी दुनिया के सामने ये बात सामने आएगी कि पाकिस्तान और भारत के जो सफारती ताल्लुकात है अब वो सफारती ताल्लुकात बरकरार नहीं रहे, वो सफारती ताल्लुकात निचली सतह पर चले गए। दोनों ममालिक के जो सफारती अमला है उसकी तादाद में भी कमी की जाएगी।